خشوع و خضوع والی نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز کی ایک قسط خشوع و خضوع والی نماز، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھ یا سن لے، اس کو سجدوں کی لذتیں عطا فرما، اس کی تمام نمازیں قبول کر اور اسے دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کا پرچہ کام آ گیا۔ واقعہ، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خشوع کی تعریف۔ خشوع کے معنی ہیں دل کا فعل اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل۔ دل کا فعل یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے۔ نماز میں خشوع مستحب ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز میں خشوع مستحب ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر و حضور قلب یعنی خشوع پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 494 پر ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ مزید صفحہ 496 پر ہے، ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن یعنی ٹھہرے ہوئے پرسکون ہوتے ہیں۔ آگ لگ گئی مگر نماز میں مشغول رہے۔ تابعی بزرگ حضرت مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی کچھ بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھا دی گئی۔ 4 مختصر واقعات۔ واقعہ نمبر 1، صحابیہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ واقعہ 2، امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گڑی ہوئی میخ یعنی کھونٹی ہیں۔ واقعہ 3، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی گویا وہ جمادات یعنی بے جان چیزوں میں سے ہیں۔ واقعہ 4، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں،
بروز قیامت لوگ نماز والی ہیئت یعنی کیفیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر یعنی اٹھایا جانا ہوگا۔ اللہ پاک ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ نماز میں آنسو بہتے رہتے۔ حضرت سعید تنوخی رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے۔ نماز میں ظاہری و باطنی خشوع کسے کہتے ہیں؟ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں یعنی کندھوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ انگلیاں نہ چٹکھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 63 صفحات کی کتاب آداب دین کے صفحہ 30 پر ہے۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے، ظاہری و باطنی طور پر توجہ سے نماز پڑھے، اعضاء پرسکون رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، قیام میں دایاں یعنی سیدھا ہاتھ بائیں یعنی الٹے ہاتھ پر رکھے، تلاوت میں غور و فکر کرے، ڈرتے ہوئے اور خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرے، تعظیم و توقیر کے ساتھ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی پڑھے اور تشہد اس طرح پڑھے جیسے اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، رحمت خداوندی کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیرے، اس خوف سے پلٹے یعنی واپس ہو کہ نہ جانے میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں، اور رضا الہی طلب کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت حاتم اصم کی نماز کا انداز۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی بدن کے سب حصے پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو ابروؤں یعنی آئی بروز کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں، پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں یعنی لیفٹ پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں یعنی رائٹ پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت واجب ہونے کا مطلب۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ
حدیث پاک کے اس حصے جنت واجب ہو جاتی ہے کے بارے میں فرماتے ہیں، رب کریم کے فضل و کرم سے اس طرح کہ دنیا میں اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، مرتے وقت ایمان پر قائم رہتا ہے، قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وضو کر لینے اور تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لینے سے جنتی ہو گیا اور اب کسی عمل کی ضرورت نہ رہی، بلکہ اس قسم کی احادیث کا یہی مطلب ہوتا ہے جو ابھی بیان ہوا۔ خشوع سے نماز پڑھنا گناہوں کا کفارہ۔ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ رکوع سے مراد یہاں پوری نماز ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، رکوع سے مراد نماز کے تمام ارکان ہیں، یعنی وہ نماز کے تمام ارکان اچھی طرح اور خشوع کے ساتھ ادا کرے، اور تمام ارکان اچھی طرح ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن پورے طریقے پر سنتوں وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جائے۔ مزید فرماتے ہیں، نماز صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی، کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ نماز سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ صرف اس وقت معاف ہوں گے جب بڑے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے گناہوں کی موجودگی میں بھی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، یعنی اگر روزانہ بھی اس سے معاذ اللہ صغیرہ گناہوں کا صدور ہوتا رہے اور وہ فرائض پورے طور پر ادا کرے تو ہر فرض اپنے سے پہلے کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرے گا۔ یعنی اگر روزانہ بھی اس سے معاذ اللہ صغیرہ گناہوں کا صدور ہوتا رہے اور وہ فرائض پورے طور پر ادا کرے تو ہر فرض اپنے سے پہلے کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرے گا۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا، اے معافی کے طلبگاروں، نماز سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جانے سے معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صغیرہ گناہ کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، معافی ملتی رہے گی۔ یاد رکھیے، صغیرہ گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا سمجھ کر کرنے سے وہ سخت کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ کو ہلکا جاننا بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 385 تا 396 میں سے بعض سوال جواب سنیے اور خوف خدا سے لرزیے۔ گناہ کی تعریف۔ سوال: گناہ کی کیا تعریف ہے؟ نیز گناہ صغیرہ اور کبیرہ کون کون سے ہیں؟ جواب: صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 کے حصے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو۔ بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ فقیہ ملت مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے، بشرط یہ کہ بلا عذر شرعی ہو، جیسے ایک بار ترک جماعت کرنا یا ایک بار داڑھی منڈانا وغیرہ، اور گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ شرک اور کفر
اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، اور کسی فرض قطعی جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا نہ ادا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ گناہ صغیرہ پر اصرار کے معنی۔ سوال: گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس میں اصرار سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصرار کا معنی ہے مضبوط باندھنا، مضبوط ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا وابستہ ہونا کہ اس سے جدا نہ ہو سکنا۔ گناہ پر اصرار کرنا کے معنی کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصرار کی حد یہ ہے کہ گناہ کو بار بار کرے اور دل میں بے باکی یعنی بے خوفی محسوس کرے۔ فتاوی شامی میں ہے، اصرار کی حد یہ ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کیے بغیر بار بار صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو کرے۔ جو گناہ صغیرہ کیا اسے توبہ کر لینے سے اصرار سے باہر نکل آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس شخص نے استغفار کر لیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ شرط ہے کہ بوقت توبہ گناہ سے باز یعنی دور رہنے کا پورا ارادہ ہو، اور اگر توبہ کے وقت ہی یہ خیال ہے کہ گناہ کرتا ہی رہوں گا تو یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ اسلام کا مذاق ہے۔ سوال: گناہ کو حلال سمجھنا کیسا؟ جواب: کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ یعنی چھوٹے یا بڑے گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی یعنی آیت قرآنی یا حدیث متواتر یا اجماع امت سے ثابت ہو۔ اسی طرح گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے۔ اے اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ خدا نخواستہ کفر پر خاتمہ ہو گیا تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم ایمان کی حفاظت کی بہت فکر رکھتے تھے، چنانچہ 2 حکایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، پھر رونے لگے۔ واقعہ: حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر رونے لگے اور فرمایا، کون میرے لیے ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا۔ نمبر 2، ایک شخص جہنم سے 1000 سال بعد نکلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے گا۔ پھر فرمایا، کاش وہ شخص میں ہوتا، کیونکہ جہنم سے اس کا نکلنا یقینی ہے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا طے ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے بھائی، اپنے نفس کو دنیاوی امور میں صرف ضرورت شرعیہ کے مطابق مشغول رکھ، ہو سکتا ہے تجھے غفلت کی حالت میں موت آ جائے اور یوں تجھے دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانا پڑے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مضمون ختم ہوا، کہیں کہیں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماموں کی انفرادی کوشش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کا خوف بڑھانے اور خود کو گناہوں سے بچانے کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہی ہے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ فیصل آباد پنجاب کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے شب و روز گناہوں میں بسر کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، ان کا دل دکھاتے، محلے داروں کو طرح طرح سے تنگ کرتے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔
برے دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شراب، ہیروئن اور مختلف نشوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے ان کرتوتوں کا پتہ جب ان کے ماموں کو چلا جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا اور بڑی محبت سے انفرادی کوشش کر کے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت پر راضی کیا اور اپنے ساتھ اجتماع میں لے گئے۔ اجتماع کے اختتام پر انہیں ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ راہ خدا کے سفر پر 3 دن کے مدنی قافلے میں روانہ کر دیا۔ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ان 3 دنوں میں وضو، غسل، نماز کا طریقہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی اور توبہ کی توفیق مل گئی۔ وہ عاشقان رسول کے حسن اخلاق اور ملنساری سے بے حد متاثر ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے لیے فیضان مدینہ گجرات پنجاب روانہ ہو گئے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا دینی ماحول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوران نماز بچھو نے 40 ڈنک مارے۔ واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں دیکھی ہوئی ایک عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بحالت نماز بچھو نے انہیں 40 ڈنک مارے، لیکن ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا، ماں اس بچھو کو آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ جواب دیا، صاحبزادے ابھی تم بچے ہو، یہ کیسے مناسب تھا؟ میں تو اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، اپنا کام کیسے کرتی؟ نماز میں آنکھیں بند نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا یہودیوں کا فعل ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نماز میں مجبوری کے بغیر آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا فعل یعنی کام ہے۔ البتہ خشوع میں اضافہ ہوتا ہو اور دل حاضر رہتا ہو تو اب آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں۔ آنکھیں بند رکھنا کب بہتر ہوتا ہے؟ بہر شریعت میں ہے، نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا مسئلہ، دوران نماز ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ کل یعنی پورا چہرہ پھر گیا ہو یا بعض یعنی کچھ، اور اگر منہ نہ پھیرے صرف کنکھیوں یعنی ترچھی نظروں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو کراہت تنزیہی ہے، اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً یعنی بالکل حرج نہیں۔ نماز میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ احسان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو گویا یعنی جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے عاشقان نماز، عبادت کرنے والا اس طرح عبادت کرے گویا وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخص الخواص یعنی خاصوں میں سے مخصوص بندوں کا مقام ہے۔ زہ قسمت ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے، ورنہ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ نماز و عبادت میں یہ تصور بندھا رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، بلکہ کاش ہر گھڑی یہی خیال جمع رہے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے،
ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا خوب سامان ہوگا۔ پارہ 4 سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، کہنا کیسا؟ اے اللہ پاک سے ڈرنے والو، اللہ رب العزت بہر صورت دیکھ رہا ہے، تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کریم مکان اور سمت یعنی ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 104 تا 109 پر ہے۔ سوال: بدنگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ کریم آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ جواب: نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 259 پر ہے، اللہ پاک آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ بدنگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، الم یعلم بأن اللہ یری۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ 1000 حج سے بہتر عمل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر واقعی یہ تصور اچھی طرح قائم ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حسری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے۔ اس ایک بار بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ تمام تر توجہ جمع کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرنا کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی، کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے، بلکہ بدنگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی۔ آنکھوں کے قفل مدینہ کا ایک مدنی نسخہ۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیچی نظر رکھنے کا لاجواب طریقہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسان بن ابو سنان رحمت اللہ علیہ نماز عید کے لیے گئے۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ یعنی بیوی کہنے لگی، آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ والے کا بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھنے سے اس لیے بچنا مرحبا کہ مبادا یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شرعن جس کی اجازت نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے۔ گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ حضرت فرقد سبخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے۔ افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں، مگر اللہ کریم دیکھ رہا ہے، اس بات کا لحاظ نہیں کرتا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مضمون ختم ہوا، کہیں کہیں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے۔